السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، ہمارے یوٹیوب چینل پر آپ کا استقبال ہے، خیر مقدم ہے۔ ایک اہم نقطے کے ساتھ آپ حضرات کے روبرو ہوا ہوں۔ جیسے کسی نے اپنی بیوی سے کہا کہ میں نے اپنی بیوی کو دے دی، یہ سوال بڑا اٹپٹا سا ہے اور آپ سن کر بڑی حیرت کر رہے ہوں گے کہ یہ بھی کوئی بات ہے۔ جی ہاں، اس میں بھی بہت ساری باتیں ہیں۔ ایک شخص ہے رفیق نام کا، وہ اپنی بیوی زینب کو بات بات پر طلاق کی دھمکی دیتا ہے اور اس سے بدسلوکی بھی کرتا ہے، بد اخلاقی سے پیش بھی آتا ہے۔ آئے دن جب بھی کوئی بات ہوتی ہے تو وہ کہتا ہے کہ میں تمہیں طلاق دے دوں گا، تو اپنے باپ کے گھر چلی جا، تم اپنے بھائی کے گھر چلی جا۔ بات بات پر وہ بیوی سے بد اخلاقی سے بھی پیش آتا ہے اور لفظ طلاق کا استعمال بھی کرتا ہے اس طریقے سے کہ اگر تم باز نہیں آؤ گی تو میں تمہیں طلاق دے دوں گا۔ تو ناظرین کرام، اس طریقے سے طلاق کا ورڈ استعمال کرنے سے یا طلاق کا الفاظ استعمال کرنے سے طلاق واقع ہوگی یا نہیں؟ پھر کچھ دن کے بعد رفیق اور اپنی بیوی سے ان کی لڑائی ہوئی اور لڑائی اس حد تک پہنچ گئی کہ رفیق قلم اٹھاتا ہے اور اپنی بیوی کے بارے میں لکھتا ہے کہ میں نے اپنی بیوی کو، یعنی جو بھی ان کی بیوی کا نام ہو، میں نے اپنی بیوی کو دے دی۔ یعنی اس جملے میں یہ لکھنے کے بعد کہ میں نے اپنی بیوی کو دے دی، کو کے بعد وہ رک جاتا ہے۔ اب سننے والا یا سمجھنے والا یہ ضرور سمجھے گا کہ طلاق ہی وہ دے سکتا ہے، کیونکہ اس بیچ میں لفظ طلاق کا لفظ ہی فٹ ہو سکتا ہے۔ تو کیا ایسے ماحول میں یا اس سچویشن میں خالد یا رفیق کی بیوی پر طلاق واقع ہوگی یا نہیں؟ عام طور پر جو ہماری بہن بیٹیاں ہیں وہ طلاق کے احکام سے یا طلاق کی باتوں سے بہت ہی زیادہ ناواقف ہوتے ہیں اور لفظ طلاق سننے کے بعد ان کے پیروں تلے زمین اکھڑ جاتی ہے۔ اور عام طور پر آدمی چونکہ اپنے آپ کو سمجھتا ہے کہ میں حاکم ہوں اور حاکمانہ انداز وہ اپنی بیوی پر، ایک مظلوم عورت پر وہ ظاہر کرتا ہے، جو ٹھیک نہیں ہے۔ تو کیا اس طریقے کے الفاظ استعمال کرنے سے ان پر طلاق واقع ہوگی یا نہیں؟ تو اس سلسلے میں صراحتاً جواب ہے کہ چونکہ وہ الفاظی ایسا استعمال کر رہا ہے جو سچویشن والا، ایسی سچویشن میں وہ ایسے الفاظ کو استعمال کر رہا ہے، تو اس طریقے سے طلاق واقع نہیں ہوتی ہے۔ یعنی اگر اپنی بیوی سے کسی شوہر نے کہہ دیا کہ میں نے اپنی بیوی کو دے دی، تو اس شکل میں طلاق واقع نہیں ہوگی، کیوں کہ لفظ طلاق پر دلالت تو کر رہا ہے لیکن لفظی صراحتاً نہ ہونے کی وجہ سے اور کنایتاً بھی ظاہر نہ ہونے کی وجہ سے اس پہ طلاق واقع نہیں ہوگی۔ وَبِهِ ظَهَرَ أَنَّ مَنْ تَشَاجَرَ مَعَ زَوْجَتِهِ وَلَمْ يَذْكُرْ لَفْظًا لَا صَرِيحًا وَكِنَایَةً لَا يَقَعُ عَلَيْهِ، اے لا يَقَعُ الطلاق۔ یعنی اس سچویشن میں یا ایسی الفاظ میں یا ایسے ماحول میں کہ طلاق کے استعمال کیے بغیر اگر وہ کہتا ہے کہ میں نے اپنی بیوی کو دے دی، اب دے دی تو کیا دیا؟ پیسے بھی ہو سکتے ہیں، گالی بھی ہو سکتی ہے، کچھ اور بھی ہو سکتا ہے۔ تو ان شارٹ یہ ناظرین کرام اس شکل میں طلاق واقع نہیں ہوتی ہے، لیکن پھر بھی لڑائی جھگڑے کے مابین لفظ طلاق کا استعمال کرنے سے بہت زیادہ گریز کرنا چاہیے، بہت زیادہ گریز کرنا چاہیے۔ اگر آپس میں زیادہ جھگڑے ہو جائیں، زیادہ لڑائی ہو جائے، بہت زیادہ غصے میں ہیں آپ گھر چھوڑ کے چلے جائیے، آپ ایک گلاس پانی پی لیجئے، آپ کھڑے ہیں تو بیٹھ جائیے، یا جو ایک اصول بتایا ہے غصہ کو ٹھنڈا کرنے کے لیے آپ وہ اختیار کر لیجئے۔ ضروری ہے لفظ طلاق کا استعمال کرنا؟ پھر بعد میں پریشان ہوتے مولوی صاحب، مفتی صاحب ہم نے اس طریقے سے کر لیا۔ تو بہرکیف ناظرین کرام ایسے الفاظ کے استعمال کرنے سے گریز کرنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نظر میں اور اللہ کے نزدیک
حلال تر تمام چیزوں میں سے سب سے زیادہ جو مبغوض ہے وہ لفظ طلاق ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، طلاق کا الفاظ استعمال کرنے سے گریز کریں، اور اس طرح کے الفاظ کہنے سے طلاق واقع نہیں ہوتی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔